جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو نیکسٹ کویشچن یہ بنتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سے 24/7 عبادت چاہتے ہیں. ٹو ٹیل یو دا سبحان ٹروتھ، کرتے 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 5 نمازوں کے اوپر بات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اب اس کے بعد مجھے شرم آتی ہے. ہم کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جو مرضی کر لو، ایسے ہی ہے جیسے ایشز کی طرح تمہاری نیکیاں اڑ جاتی ہیں پھونک میں. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر تم 4 چیزیں اکٹھی نہ کرو گے تو تم سب خسارے میں ہو. میں نے کوئی قسم تو نہیں کھائی، لیکن اگر میں قسم کھاؤں کسی بات پہ تو آپ ایسے اگر بیٹھے ہوگے نا، آپ دم ایسے ہو جاؤ گے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، قسم کھائی ہے اس نے. اور جب اتنی بڑی ذات قسم کھا رہی ہو. ایک السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شعیب، اور ہم ان سے کویشچن پوچھیں گے جو کہ پچھلی ہی ہماری ڈسکشن کے ساتھ لنکڈ ہے، جس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کو ہم کیسے پہچانیں، اور پھر انہوں نے اپنا بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا. اور دونوں ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہ بھی لازمی دیکھیے گا. اور لیکن اب ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ آج کے کویشچن کی طرف. آج کا کویشچن ہمارا یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو نیکسٹ کویشچن یہ بنتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہم کیا ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کریں اور ہمیں اس چیز کی ریکگنیشن ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا اس پہ کہنا چاہیں گے؟ اچھا آواز، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا بتاؤں کہ ہم نے باتیں کی ہیں. سب سے پہلے ہم نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کیوں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. پہلی ویڈیو ہماری یہ تھی کہ کیوں ضرورت ہے اللہ کو پہچاننے کی اور انہیریٹڈ بلیفز کو سیپریٹ کرنے کی. دوسری ویڈیو ہم نے کی کہ کیسے اللہ کو پہچانا جائے. اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سے 24/7 عبادت چاہتے ہیں. ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایسی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا، اس کو کمپلیمنٹ ساتھ ہی ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے آسمانوں پہ معراج پہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی ان کو. وہ آئے، پھر اوپر گئے، پھر واپس گئے، حضرت موسیٰ سے ملے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ ہیں. کرتے 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 5 نمازوں کے اوپر بات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اب اس کے بعد مجھے شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں. تو لیکن اس بات کا میسج کیا تھا؟ میسج تو یہی تھا نا کہ اگر ہمارے اوپر 50 نمازیں فرض ہوتی ہیں عباس، تو ہم تو کچھ اور کر ہی نہ پاتے سوائے نمازوں کے. پھر تو سارا دن نماز ہی. سوچو ذرا، تو صرف 50 نمازیں ہی پڑھتے. تو واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے پاک میں جب کہتے ہیں میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ بالکل بات صحیح ہے. لیکن اب ہم بینگ اے وائز ہیومن اور وائز ایمان والا کیسے یہ کریں؟ تو وہ ایسے کریں کہ جو بھی کام کریں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں کر کے دکھایا ہے اس طریقے سے کریں، تو ہمارا ہر کام عبادت بن جائے گا اور 24/7 عبادت میں کنسیڈر ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان شارٹ چاہتے ہیں. لیکن آپ کو ایک بڑی مزے کی اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. دیکھو، قرآن پاک کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. میں اور آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ شروع کی جو بات ہوتی ہے یا شروع کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، یا سب سے اینڈ میں جو کرکس ہوتا ہے چیز کا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے کوئی قسم تو نہیں کھائی، لیکن اگر میں قسم کھاؤں کسی بات پہ
تو آپ ایسے ہوں اگر بیٹھے ہوگے نا، آپ دم ایسے ہو جاؤ گے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، قسم کھائیے اس ہوں نے. اور ہوں جب اتنی بڑی ذات قسم کھا رہی ہو، ہوں ایک بات کہ قسم کھا رہی ہو، دوسری بات سب سے آخری قسم کھا رہی ہو کہ کرکس. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ اگر پورا قرآن پاک نہ بھی آتا تو یہ خلاصہ تھا پورے قرآن پاک کا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اچھا بتاتے ہیں کہ میں آپ سے واقعی کیا چاہتا ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اثر میں کہ بھائی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ، یعنی ہم سب لوگ خسارے میں ہیں. خسر. خسارے میں. اچھا، یہ ہوں یہ خسر ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی نیکیاں کی، میں آج سے پہلے جب مجھے سمجھ یہ نہیں تھی اس سورہ کی، تو میں سمجھتا تھا کہ میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے، میں رائچیس ڈیڈز کرتا ہوں ایکس وائی زی، تو میں ہوں کامیاب ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہوں کہ تم جو مرضی کر لو، ایسے ہی ہے جیسے ایشز کی طرح تمہاری نیکیاں اڑ جاتی ہیں پھونک میں. تو اللہ تعالیٰ ہوں قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر تم چار چیزیں اکٹھی نہ کرو گے تو تم سب خسارے میں ہو اور لاس میں ہو. اب لاس کا مطلب لٹرلی ایسے ہی ہے کہ آپ بھائی دوسری سائڈ پہ ہیں، آپ جہنمیوں والی سائڈ پہ ہیں اگر آپ چار چیزیں نہ کریں گے. ہوں. وہاں پہ اللہ وہ چار سبحانہ چیزیں وتعالیٰ کیا ہیں؟ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلے ایمان لے کے آؤ، سبحان اللہ. رائچیس ڈیڈز کرو. اور ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان سے مراد ہے لا ریب فی ھدی للمتقین، کہ آپ کے دل کے اندر فریکشن آف اے ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. ہوں رائچیس ڈیڈز کرو، ہوں ٹھیک، ایمان لے کے آؤ، رائچیس ڈیڈز کرو. اور اس کے بعد یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کہ بھائی ایک دوسرے کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ. ہوں یہ. اور چوتھا، جب آپ یہ کرو گے تو جس طرح بچارے بہت سا، جس طرح یہ جمیل، وہ جو ایک سنگر تھے، جمشید، جنید جنید جمشید، جمشید. یعنی جب وہ اللہ کے کاموں میں لگے تو لوگ وہی جو ان کے پاس آتے ٹائم دینے تھے، وہ ان کو ٹائم دینے سے قاصر ہو گئے. تو ہاں پھر جی. صبر کرو، پھر صبر کرو، اور ٹائم کا انتظار کرو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پانچویں پلر کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ایک سیڑھی ہے. آپ ڈائریکٹ یہاں پہ نہیں جا سکتے. یو نیڈ ٹو گو آن اسٹیپ ون، ایمان، رائچیس ڈیڈز، پروپیگیٹ دا میسج، اور فائنلی صبر، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے. تو یہ جو چار چیزیں آپ اگر اکٹھی نہیں کرتے تو ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خسارے میں ہیں. اور یہی نٹ شیل ہے، اور یہی دین کا خلاصہ ہے. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، ماں سوائے اللہ کے آگ ہے تقدیر تیری. اگر میں عباس آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں دین کے اوپر، ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اگر آپ میرے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہو اس لیے کہ آپ کے سبسکرائبر بڑھ جائیں، یا میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ یار مجھے لوگ سنیں اور مجھے کہیں ڈاکٹر شعیب تو بڑا یہ وہ، نہیں بھائی نہیں. یہی نیک کام، ہم دین کی بات کر رہے ہیں لیکن یہی ہاں نیک جی. کام will drag us towards hell. ماں سوائے اللہ کے آگ ہے تقدیر تیری. تو نیت انتہائی ضروری ہے. تو خیر anyway، یہ ہم بات کو چھوٹا کرتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. ٹھیک. بہت ہی تو زبردست ڈاکٹر انشاءاللہ. صاحب جی آپ نے یہ کنکلوڈ کیا ہے. اور اسی طرح پہلے بھی ہم ایک بات کر رہے تھے، ظاہر ہے ہماری پرسنل ٹاک تھی، لیکن میں یہاں پہ اس کو کیا کرنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کا تھوڑا بناؤ سنگھار بھی کرتے ہیں اس کے لیے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اٹریکٹیو لگیں، تو وہ بھی دین کا کام ہی شمار ہوگا. ان کیس اگر جی کسی کے جی بال نہیں ہیں، کم ہے، جی تو جی وہ یہ سوچ کے اپنے بال لگوائے کہ میں اچھا جی لگوں گا اور لوگ مجھے یہ سمجھیں گے کہ یہ بیوٹیفل پرسن جو ہے یہ اللہ کی بات کر رہا ہے، تو اور لوگ امپریس ہوں گے. تو یہ بھی ایک اللہ کا یہی کام آپ کا عبادت، یہی آپ ہے، کی یہ کام عبادت میں آپ پیسے بدل خرچ جائے کر گی. رہے ہو، یہی عبادت میں کنورٹ ہو جائے گی. ہاں تو جی. یار یہ تو نیت کی بات ہے. یہ ہاں اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے. اینی وے، ہاں تھینک یو اگین. ہاں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بڑے وسیع ٹاپک کو کوزے میں بند کر دیا اور نہایت ہی مختصر انداز میں آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی.
تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر تو آڈینس کا کوئی کویسچن ہوگا تو پھر اس کو ہم ایڈریس کر لیں گے، ادروائز پھر ہم کوئی اور بہتر ٹاپک جو ایمان کے متعلق ہوگا اس کو ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.